اس کا حال بھی جواد احمد جیسا ہوگا۔ آپ مجھے ان سیاستدانوں کی جگہ نہیں اپنی جگہ رکھ کر سوچیں۔ کیا بات کی آپ نے سر؟ سر میں نے اپنے کلیگ سے بات کی۔ آپ نے یونیفارم پہن کے امیگریشن کے آفیشیل کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے بات کی؟ کوئی اس طرح سے آپ کی تذلیل کے لیے کوئی بھی جملہ کستا تو آپ کیا کرتے؟ آپ آفیشیل یونیفارم میں ہو کے پولیٹیکل کامنٹ کیسے کھڑے کر سکتے ہیں، وہ بھی امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر؟ میں نے آپ کا نام لیا۔ آپ نے کیا کامنٹ کیا بتائیے نا۔ میں نے آپ کا میں تو نہیں نا یار، آپ بتائیں نا۔ جس حقارت اور رونت سے اس نے میری تذلیل کی کوشش کی وہ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے سیما صاحب آپ نے کی یا نہیں کی؟ سر میں نے آپ کس سے بات کی آپ نے؟ سر میں اپنے کلیگ سے اپنے کلیگ سے آپ نے یہ بات کی؟ میں نہیں ہوں سیاستدان اور نہ مجھے کبھی بننا ہے سیاستدان۔ اور اتنی لاؤڈ کی کہ سب نے سنا؟ نہیں، میں نے یہی مینو الہام ہوا یار۔ سر میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ سر آپ نے کیا بات کی ہے؟ کاش تو مرد تو ہمت تو کرو نا یار۔ میں نے نہیں نا بھائی اگر خان کے فالوور ہو تھوڑی سی دلیری تو دکھاؤ نا یار۔ اپنے یا کسی دوسرے کے حق کے لیے آواز اونچی کرنا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ کیا یونیفارم میں ڈیوٹی پہ موجود کسی بھی شخص کا کسی بھی دوسرے شخص پر کوئی بھی سیاسی جملہ کسنا درست ہے یا غلط؟ دوسرا سوال، اور دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجیے گا کہ اگر آپ اپنی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کے ساتھ ہوں اور کوئی بھی شخص آپ پر کسی بھی طرح کا جملہ کسے تو کیا آپ خاموشی سے سر جھکا کر برداشت کر کے گزر جائیں گے یا اسے شرم دلانے کی کوشش کریں گے؟ کیا بات کی آپ نے سیما صاحب؟ سر میں نے اپنے کلیگ سے بات کی۔ آپ نے یونیفارم پہن کے امیگریشن کے آفیشیل کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے بات کی؟ اور پھر جس اقرار الحسن کو آپ جانتے ہیں اس نے سریعام پروگرام کے 14 سالوں میں دوسروں کے حق کے لیے اسی طرح سے آواز بلند کی ہے، لیکن جب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تو آپ میں سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ برداشت کرنا چاہیے تھا۔ جب اقرار الحسن لاہور کے اسی ایئرپورٹ پر امیر زادوں کو پروٹوکول دینے والے انہی ایف آئی اے کے افسران پر چیخا تھا تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھی کہ واہ کیا دلیر آدمی ہے، لیکن وہی اقرار الحسن اسی لاہور ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے افسران میں سے ایک افسر سے ایک غلط کام کرنے پر الجھا، تب ایک سیاسی جتھا یہ کہتا ہے کہ اقرار الحسن کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے ہوئے امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے آپ اپنے یہ ڈیوٹی تھی آپ کی؟ سر میں اپنی ڈیوٹی یہ ڈیوٹی تھی آپ کی؟ کیوں؟ کیونکہ جی وہ پہلے صحافی تھا اور اب وہ سیاستدان ہے۔ سیاستدان؟ بھائی سیاستدان جب ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو جہاز کے دروازے پر پورا لاؤ لشکر انہیں پروٹوکول دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی ایف آئی اے کے افسران ان سیاستدانوں کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کس کی جرت ہے کہ ہٹو بچو کے شور میں کوئی ان پر کوئی جملہ کس سکے؟ میں تو ایئرپورٹ پر آپ کی طرح لائن میں کھڑا تھا، اسی لیے آپ مجھے ان سیاستدانوں کی جگہ نہیں اپنی جگہ رکھ کر سوچیں۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے اور آپ کی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں آپ کے ساتھ ہوتی اور آپ میری طرح لائن میں کھڑے ہوتے اور کوئی اس طرح سے آپ کی تذلیل کے لیے کوئی بھی جملہ کستا تو آپ کیا کرتے؟ پکڑے جانے کے بعد اس ایف آئی اے کے افسر کا کہنا تھا کہ میں تو اپنے کولیگ سے بات کر رہا تھا۔ تو ایمانداری سے بتائیں کہ اگر میں آپ کے سامنے اپنے کولیگ سے بات کرتے ہوئے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہوں کہ یار یہ تو فلاں کی طرح ذلیل ہوگا تو آپ کو اچھا محسوس ہوگا؟ اتنی لاؤڈ کی کہ سب نے سنا؟ نہیں، میں نے یہی مینو الہام ہوا یار۔ سر میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ جس حقارت اور رونت سے اس نے میری تذلیل کی کوشش کی وہ آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ ظاہر ہے اس وقت کیمرہ آن نہیں تھا، لیکن جب کیمرہ آن ہونے پر جھوٹا اور شرمندہ ہو کر یہ شخص بھیگی بلی بن گیا، معصوم سا چہرہ بنا لیا، تو کچھ دوستوں کو لگا کہ ہائے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ میں خاص طور پر اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ایک بار سوچئے کہ اگر آپ اپنی بہن، بیوی، بیٹی یا ماں کے ساتھ ہوتے اور سامنے کوئی نون لیگ کا حامی افسر آپ کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر آپ کی تحقیر اور تضحیق کرتا تو کیا آپ تب بھی اس افسر کے لیے واہ واہ کرتے؟ آپ تب بھی یہ کہتے کہ برداشت کرنا چاہیے تھا، تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا؟ اور پلیز مجھے اپنی جگہ پر رکھ کر دیکھیے یا خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچئے۔ میں نہیں ہوں سیاستدان اور نہ مجھے کبھی بننا ہے سیاستدان۔ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے ہزاروں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں نہ کبھی ووٹ مانگوں گا، نہ کبھی کوئی عہدہ لوں گا اور نہ کبھی چندہ مانگوں گا۔ اور اگر یہ میرا قصور ہے تو میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر اپنے یا کسی دوسرے کے حق کے لیے آواز اونچی کرنا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔
اگر کبھی میں معصوم بچیوں کی زندگی بچانے کے لیے جسم فروشوں کے سامنے چیخا تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر میں کبھی کرپٹ، رشوت خور اور بدعنوان افسروں کے سامنے بولا تو میں معافی مانگتا ہوں، اگر میں نے کبھی کسی غلط بات پر یا غلط کام پر کسی سرکاری افسر سے سوال کیا تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اور میرا 21 سال کا صحافتی کیریئر گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ فوج کے افسران کی بھی سیاسی مداخلت کی مذمت کی ہے اور مخالفت کی ہے، اور اگر یہ بھی میرا جرم ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ اس ملک میں عام آدمی کے اقتدار تک اور عوام کے راج تک میں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹوں۔